اب آ جائیں جی تشخیص کے اوپر. مریض آ گیا آپ کے سامنے, آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس مریض کے اوپر کیا ہے؟ کچھ تشخیص ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ تو بڑی مشہور ہیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو وہ سکھاؤں گا, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, دعوے سے, کہ اس سے پہلے کسی عامل نے آپ کو نہیں دکھائی ہوگی, اور جس نے مجھے دکھائی تھی وہ آج قبر میں نہ بتائی ہوگا. کرتے ہوں گے لوگ, میں نہیں یہ کہتا, لیکن بتاتے نہیں ہیں. ایک تو آپ پہلی یہ چیز ذہن میں رکھیں, ایک تشخیص وہ ہوتی ہے جو بندہ اندر آئے آپ کے پاس, اس نے بات کی اور سارا چٹا کٹا اللہ نے آپ کے سامنے کھول دیا. ایک تشخیص وہ ہے. یہ تشخیص چھپانے کی ہوتی ہے. یہ تشخیص کیا ہوتی ہے؟ چھپانے کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر میرے پاس یہاں لیڈیز آئیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے یہاں کے بیٹھی, اب اس نے قصہ کہانی شروع کر دیا, تو میں بظاہر تشخیص کروں گا, چاہے وہ پمائش والی ہو, پانی پہ دم کر کے اس کو چکھانے والی پلانی والی ہو, اس کا ذائقہ چکھنا ہے, یا چینی پہ دم کر کے اس کو دے دیا اس کا ذائقہ کیسا ہے, یا علم العادات سے علم الجفل سے میں شروع کر دوں گا. اب یہ تو میں کر رہا ہوں, لیکن جو اصل چیز ہے وہ میں نہیں بتا سکتا کسی کو, اور میں ڈائریکٹ مریض کو بھی نہیں کہوں گا. مثال کے طور پر عورت آئی, میں نے دیکھا نہیں, اس نے بات کی, میں سب شروع ہو گیا. باتیں اوریجنل ہیں, کیونکہ جب میں اوریجنل باتیں کروں گا تو مریض پانی پانی ہو جاتا ہے, ایسا ہے نا. مثال کے طور پر آپ صاحب میرے سامنے بیٹھے یا مجھ سے ملیں, ٹھیک ہے, میں نے ان کو 2-4 پچھلی باتیں بتا دی, اب یہ فوراً نظر نیچی کریں گے, سمجھ جائیں گے نا, ایسے ہے نا. اب یہ باتیں مجھے ڈائریکٹ نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اگر یہ میں ڈائریکٹ کروں گا تو میں اس راز کو جو میرے اور رب کے درمیان تھا میں اس کو اوپن کر رہا ہوں. اور ذہن میں رکھیے گا, جب آپ راز کو اوپن کریں گے, پوشیدہ چیز کو اوپن کریں گے, آپ کا سسٹم بلاک ہو جائے گا. تو آپ نے بظاہر, جس طرح ہماری 21 طریقے ہیں تشخیص کے, کتنے طریقے ہیں؟ 21 ہیں. اب ہر بندے پہ 2-4 چیزیں کھلتی ہیں, 21 کے 21 نہیں کھلتے. لیکن ایک تشخیص وہ ہوتی ہے جو ہر کسی پہ کھل جاتی ہے, لیکن اس پہ تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, رگڑا لگانا پڑتا ہے. تشخیص جب کھل جائے تو پھر آپ نے اس چیز کو چھپا کے رکھنا ہے. مثلا ظاہر کچھ اور کرنا ہے, مثلا آپ نے علم العادات سے دیکھا, اینڈ نکال لیا جادو ہے جی, اب اس کے بعد بات شروع کریں. پتہ پہلے آپ کو چل گیا سارا کچھ, لیکن مریض کیا کہے گا جی انہوں نے حساب نکالا ہے, انہوں نے یہ کیا ہے, انہوں نے وہ کیا. میرے استاد ہوتے تھے, وہ یہاں ایک تعویذ رکھتے تھے. پہلے پتہ چل جاتا تھا, بندہ اندر آتا تھا نا, سب چٹا کھول دیتے تھے کبھی کبھی, اور کبھی کیا تعویذ پہ مارتے تھے, اس طرح لکھتے تو وہ تعویذ رکھ کے سنگاتے تھے, پھر شروع ہوتے تھے. اب ہر بندے کا یہ رجحان بن گیا تھا, جی مول صاحب کے پاس جائیں گے, تعویذ رکھیں گے, پھر بات بتائیں گے. تو لوگوں کی بیسک توجہ ادھر ہوتی ہے. آپ لوگوں کو اور جادوگر کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ پیر کو, مولوی, عامل کے پاس اصل چیز کیا ہے, کیونکہ وہ اصل چیز پہ اٹیک نہیں مار سکتا. مثلا ایک بندے کا علم الجفر ہے یا علم العادات ہے, تو علم العادات پہ کیا مارتا رہنا, وہ جتنی مرضی مارے. علم العادات تھوڑا میرا ہے, وہ تو آج سے کئی ہزار سال پرانا ہے, وہ تو نہیں اس کا ختم کر سکتا. وہ اس پہ بے شک جتنا مارتا رہے, وہ تشخیص میری خراب بھی ہو جائے نا, اصل میری بند نہیں ہوگی. اب جس طرح اللہ کا شکر ہے, مریض آتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے اس کو جن ہے, اس کو نہیں ہے, اس پہ جادو ہے, اس پہ نہیں ہے, ساری چیزیں. تو یہ کب پتہ چلتا ہے؟ ایک تشخیص میری کھلی ہے 12 سال کے بعد, اور پھر درمیان میں بند ہوگی میری اپنی غلطی کی وجہ سے. تو ابھی تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے, یا 6-7 مہینے پہلے میں نے اپنے حضرت سے شیئر کی. میں نے کہا حضرت میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے. تو انہوں نے فوراً مجھے اپنے بٹھایا. حضرت کون؟ اپنے مرشد سید نور زمان صاحب. انہوں نے بٹھایا اور بٹھا کے فوراً مجھے مراقبے میں ڈالا. اور مزے کی بات بتاؤں, جیسے ہی مراقبے میں ختم کیا, مراقبے میں ابھی تھا, تو مجھے کہتے ہیں تشخیص کر. اچھا, میں نے نام ڈالا فوراً, اس طرح کہ میں نے نام ڈالا سارا کچھ. میں نے کہا حضرت یہ نام ہے, یہ کیا آ رہا ہے؟ میں نے کہا حضرت اس کو ٹینشن ہے, جادو نہیں. کہتے ہیں اٹھ, تیری تشخیص ٹھیک ہوگی. کیا یہی بات ہے؟ اب یہ کھولا ہے, بات سمجھ گئے نا میری. لیکن یہ ہے کیا, یہ میں آج آپ کو نہیں بتا سکتا. لیکن ہاں چیز میں دے دوں گا آپ کو. آپ کی کب کھلتی ہے یہ آپ کی اپنی ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے اپنے پہلے استاد نے ٹوٹل 3 چلوں میں, 3 چلے کو بہت بڑی چیز نہیں ہوتی, آپ یہ کہہ لیں کہ 90 دنوں کے اندر انہوں نے اپنا سب کچھ مجھے ٹرانسفر کر دیا ہے. حتیٰ کہ میں یہاں تک کہتا ہوں جو عملہ ان کے ساتھ کام کرتا تھا وہ مجھے اللہ نے ان کو دے دیا. مجھے دے کے وہ دنیا سے چلے گئے,
اور میں بیوقوف بن کے ایک آدمی کے آگے کھلا، بلکہ یہ صاحب بھی اس بات کے گواہ ہیں، قاری صاحب بھی گواہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ملتان کا ایک تھا، میں اس کے آگے کھلا، وہ مجھ سے سب کچھ لے کے چلا گیا، غلطی میری تھی، غلطی میری کیا تھی کہ میں نے اپنے سسٹم کو اہمیت نہیں دی۔ اور یہ بات آج آپ سے کہہ دیتا ہوں، یہ بڑی نشانی ہوتی ہے، پہلے تو ان چیزوں کو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، آپ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا آپ کو محسوس ہوگا میں خالی ہوں، میں خالی ہوں، میں خالی ہوں۔ تو یہی کمال ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بندہ کہے میں کچھ نہیں ہوں، تو بس یہی کمال ہے۔ اور جس کے پاس کچھ نہیں ہو کہے میں بہت کچھ ہوں، یہ کچھ نہیں، کیونکہ آپ چلیں گے اللہ کے فضل سے۔ یہ میں آج آپ کو بتا دوں، جب تک اللہ تعالیٰ آپ کا اپنا ہاتھ آپ کے اوپر نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ چل نہیں سکتے۔ اور آپ نے کسی آدمی سے متاثر نہیں ہونا سوائے علم والے سے۔ علم والا پتہ چل جاتا ہے، جب سامنے بیٹھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ عامل ہے، اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے۔ اور جس دن آپ کسی چھوٹے بندے سے متاثر ہو کے اس کا کوئی عمل کریں گے تو اس کی ساری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ایک تو سب سے پہلے آسان سا فارمولہ جو آسان ترین ہے وہ کیا ہے؟ آپ مریض سے کہیں جی کہ کوئی بھی میلا کپڑا، میلا دوپٹہ، میلی قمیض وہ لے آئے، وہ گھر سے لے کے آئے، لے کے آ گیا، آپ نے اس کو بچھانا ہے۔ لیکن یہاں ٹیکنیکل ہم غلطی کرتے ہیں، میں نے دیکھا کچھ عامل خود لگے رہتے ہیں، کسی نے پھوٹا رکھا ہوا ہے، کوئی اس طرح ہاتھ رکھ کے یوں کرتے رہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اب بندہ کہہ دیتا ہے جی آپ پہ جادو ہے، تو لوگ باہر کہتے ہیں چھوڑو جی مولویوں نہیں گلائیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، وہ خود ایسے ایسے کر رہا تھا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کپڑا بچھانا ہے، اس کو کہنا ہے مریض جو بھی ہوگا اس کو کہو خود کپڑا بچھا۔ کپڑا بچھانے کے بعد جب اس نے کپڑا بچھا لیا، سارا کچھ کر لیا، تو اب مریض کو کہیں اس کی پامائش کر، اس کی کیا کر؟ کپڑے کی پامائش کر۔ وہ کپڑے کی پامائش کرے گا ہاتھوں کے ساتھ، یوں اس طرح گٹ کے ساتھ، سمجھ گئے؟ اب پامائش ہو گئی تو آپ نے فوراً پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 دفعہ، آیت الکرسی 3 دفعہ، اور سورہ طارق کی آخری 3 آیات 1 دفعہ یا 3 دفعہ۔ پڑھنے کے بعد دم کریں کپڑے پہ اور مریض سے کہیں پھر پمائش کریں۔ جب مریض پمائش کرے گا تو کپڑا اگر جادو ہوا تو کم ہونا شروع ہو جائے گا، اگر اس پہ جنات ہوئے تو وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ کپڑا کم کیوں ہوگا؟ کہ جس آدمی پہ جس چیز پہ جادو پڑتا ہے تو اس کو سکیڑ دیتا ہے۔ کاروبار پہ جادو پڑتا ہے تو کاروبار بند ہوتا ہے یا بڑھ جاتا ہے؟ بند ہوتا ہے نا، تو سکڑ گیا نا۔ کیا مطلب ہوا؟ سکڑ گیا۔ اسی طریقے سے اگر وہ کپڑا بڑھ رہا ہے تو پھر جنات ہیں۔ کیوں؟ انسان وجود ایک ہے، تو جب دوسری چیز داخل ہو جائے گی تو 2 ہو جائیں گی نا۔ یا ایک کپڑا ہے، اس میں جب کوئی چیز اٹیچ کریں گے تو یہ 2 ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ کبھی کپڑا کم اور کبھی بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور کبھی بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ بالکل برابر رہے گا۔ اگر تو برابر ہے تو کچھ نہیں ہے، مثلا آپ نے 3 دفعہ کیا تو برابر ہے تو کچھ نہیں۔ پھر آپ مریض سے ہسٹری لیں گے، اس سے پوچھیں گے ان کو ہے کیا، یا مریض اپنی ہسٹری خود بیان کرے گا۔ تو آپ نے فوراً اگلی جو تشخیص میں بتاؤں گا اس کے اوپر ایک میں بتا دیتا ہوں، وہاں توجہ رکھنی ہے۔ جب وہاں توجہ رکھیں گے تو آپ کو فوراً آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ دوسری تشخیص ہے جو میں اینڈ میں بتا دوں گا آپ کو۔ جب آپ کو آوازیں آئیں گی تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اب یہ کس قسم کی آواز ہے۔